السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں کائنات کے سب سے سچے پیر کے سچے مرید سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی، حیات طیبہ، ان کے مناقب، ان کے محاسن، رتبہ، اعزاز، مقام اور مرتبے کو آپ نے بطور ایمان، بطور عقیدہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سنا۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پہ زندہ رکھے اور اسی عقیدے پہ موت دے۔ حضرات، میں بڑے ہی مختصر وقت میں، کیونکہ آپ لوگوں نے جمعہ بھی پڑھا ہے اور یہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ گوش گزار فرما چکے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں آپ لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ دلیل کے اوپر لا کر کے جوڑوں۔ سنی سنائی باتیں، قصے، واقعات، کہانیاں، من گھڑت باتیں، ضعیف روایات، یہ تو بیان کر کے دنیا داد لے ہی رہی ہے اور لعنت کی مستحق ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بد دعا کہ وہ شخص جہنم میں اپنا ٹھکانہ کر لے کہ جو میرے اوپر باتیں بناتا ہے اور وہ میں نے نہیں کہی ہوتی۔ بھائیوں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو زندگی میں ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ ایک دفعہ زندگی میں تہیہ کر لیں کہ قرآن مجید پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، سادے ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور کاغذ قلم اپنے پاس رکھیں، اپنی ایک ڈائری جاتے ہوئے اپنے بچوں کو دے جائیں جو والدین کی حیثیت سے یاد رکھی جائے۔ میں کل والد صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا تو وہ ڈائری لکھ رہے ہیں لگاتار، تو میں نے پوچھا یہ کس کے لیے؟ تو کہہ رہے تھے کہ میں جب نہ رہا تو اس میں عقیدہ ہے، ایمان ہے، میری زندگی بھر کی محنتوں کا نچوڑ ہے، اپنے بچوں کے لیے بڑے بڑے ترکے اور بڑے بڑے ورثے ہم چھوڑ کے جاتے ہیں یہاں۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ کتاب اللہ کو لیں، ترجمے کو خود پڑھیں، پہلی آیت سے لے کے جہاں جہاں بھی آپ کو کوئی خوبی، کوئی بھلائی، کوئی اچھائی، قرآن مجید جب کوئی صفت بیان کر رہا ہو، جب کوئی اچھا تذکرہ کر رہا ہو، جب کوئی نیک عمل بیان کیا جا رہا ہو، تو آنکھیں بند کر کے لکھ لیجئے وہ سب سے پہلے میرے محبوب کی اور محبوب کے صحابہ کی شان۔ پورے قرآن مجید میں 114 سورتوں میں جس جگہ بھی دنیا کی کسی اچھائی، کسی بھلائی، خیر خواہی یا جسے آپ خوبی کہہ سکتے ہیں، قرآن بیان کرے گا اس کا سب سے پہلا مخاطب وہ صفت جس کے اوپر صادق آتی ہے اور جو اس سے متصف ہوگا وہ میرے پیغمبر کا صحابی ہوگا، وہ میرے پیغمبر کی آل ہوگی، وہ آپ کے اہل بیت ہوں گے، وہ اصحاب رسول ہوں گے۔ میں اپنے اس مختصر وقت میں محمد رسول اللہ والذین معہ صرف اپنے احباب کو اس کے اوپر
لکھوانا چاہتا ہوں کہ دل کی ڈائری میں ایمان کے ساتھ نام لکھیں، صرف نام۔ لوگوں نے شجرے یاد کیے ہوئے، آپ کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے اس آیت کے اتنے سے ٹکڑے میں کون لوگ ہیں۔ بھائیو بڑے اختصار کے ساتھ محبتوں سے آپ نام ایک دفعہ بولیے گا ضرور، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کروا دے۔ بچوں کو دو دو کر کے، چار چار کر کے نام یاد کروائیں۔ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ، اور آپ کو پتا ہے کہ آیت کس سورت کی ہے؟ جی ٹھیک ہے شاءاللہ، سورت الفتح کی آخری ہے۔ ساری دنیا ہار 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 کہتی رہ گئی، لیکن جیتے وہ فتح اللہ نے ان کو دی جو میرے نبی کے ساتھ تھی۔ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے والذین معہ میں پہلا نام، سب سے پہلا نام، وہ کسی مرد کا نہیں ہے، عورت کا۔ یاد رکھیے گا، یہ خوبی، یہ کردار خواتین اگر اسے اعزاز بنانا چاہیں، وہ سیدہ خدیجہ کا ہے۔ جب آپ آئے ہیں نا غار حرا سے، صحیح البخاری کتاب بدء الوحی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جو بیوی دی تھی دنیا میں، وہ دین کی ساتھی بن گئی۔ اور آپ نے جب کہا زملونی زملونی انی اخاف علی نفسی، مجھے سردی لگ رہی ہے، میں کانپ رہا ہوں، مجھے کوئی کمبل، کوئی رضائی، کوئی لحاف دیجئے، مجھے کوئی کھیس، کوئی چادر دیجئے، مجھے کوئی کپڑا اٹھا دیجئے، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں بچنے والا نہیں۔ سب سے پہلا تصدیقی معاونت والا جملہ جس نے بولا تھا وہ اس دنیا کی ایک عورت تھی، نام سیدہ خدیجہ تھا۔ والذین معہ میں سب سے پہلا نام آپ کے ساتھ جو جڑا، جو نکاح کے ساتھ جڑا تھا، آج ایمان کے ساتھ یوں جڑا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کلا واللہ ابشر، کلا میرے محبوب جو آپ کہہ رہے ہیں ہرگز ہرگز ایسے نہیں ہوگا، واللہ مجھے میرے رب کی قسم، ابشر آپ خوش ہو جائیں، لا یضیعک اللہ ابدا، میرا رب آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر میرے محبوب کی خوبیاں بیان کی، حضرات صحیح البخاری میں موجود ہے، لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد اللہ نے والذین معہ، میرے محبوب کو دشمن جو مرضی کہے، آپ کو دشمن نہیں نا، اپنے گھروں میں یہ نام لکھ کے لگاؤ، دلوں پہ لکھو، ڈائریوں میں لکھو۔ بچوں کے چارٹ اسکولوں میں بنتے ہیں کہ نہیں؟ بنا کے دیجئے، در و دیوار سجائیے، اور نام لکھیے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی۔ میں فی الحال محبوب کے گھرانے کی طرف جا رہا ہوں، اصحاب کی طرف بھی آؤں گا، لیکن وقت کو مد نظر رکھ کے بڑے اختصار سے، ایک نام ہے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی۔ دنیا نام نہیں لیتی، بلکہ شیخ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ حسنین کی نانی ہے، تو سیدہ خدیجہ سے لے کے 13 نام لیجئے، 13 نام، اور اس کو 13 مرتبہ دہرائیے، تاکہ جسے نہیں خبر اسے پتا چلے کہ سودا بھی سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے اور حسنین کی نانی اماں ہے۔ حضرات اسی طرح سیدہ خدیجہ کے بعد سیدہ سودا، والذین معہ کی تفسیر ہے۔ قرآن کی تفسیر مکمل نہیں ہوتی اگر یہاں سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں آتے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ایسے ہی نہیں، والذین معہ کی تفسیر ہے سیدہ حفصہ بنت عمر۔ لوگوں کو نام لینا مشکل ہوتا ہے، محبتوں سے نام لیا کریں، حسنین کی نانی اماں لکھا کریں، لکھیں، اپنے بچوں کو بتائیں، یہ زینب کی نانی، زہرا کی نانی، یہ سیدہ رقیہ ام کلثوم کی نانی اماں، یہ جناب قاسم کی نانی اماں۔ لکھیے، ان کو کون کہے گا کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ یہ قاسم ان کی اماں ہے، یہ رقیہ کی اماں ہے، یہ ساری ان کی مائیں ہیں، آگے ان کی اولادوں کی نانی اماں۔ لکھنا بنتا ہے
یہ معیت ہے، یہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر۔ اسی طرح سیدہ ام سلمہ، سیدہ زینب بنت جہش، سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ جویریہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہن، اسی طرح سیدہ میمونہ، سیدہ صفیہ، سیدہ جن کو لوگ نام لینا مناسب نہیں سمجھتے، کہا کریں سیدہ ریحانہ اور سیدہ ماریہ قبطیہ۔ کون ہے یہ؟ والذین معہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرے نبی کے گھر تھی، میرے نبی کے ساتھ تھی، میرے پیغمبر علیہ السلام کا بستر تھی۔ یار اس سے خوش نصیب کون ہوگا جو پیغمبر کے بازو پہ لیٹا، جو پیغمبر کی معیت پاتا ہو۔ اور ان 14 ہستیوں کو گننے کے بعد یہ عقیدہ بنا یہ مومن کا، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہو، میرے پیغمبر کی 11 بیویاں 2 باندیاں، اور اکثر محدثین نے لکھا ہے کہ ساری ہی میرے نبی کی بیوی، اور پھر ان سے وہ 7 بچے جن کا بھی میں نے نام لیا ہے۔ والذین معہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوتی ہے، میرے نبی کی معیت میں رہے، یہ آپ کے 7 بچے اور 13 آپ کی بیویاں، 14 محبوب، 21 لوگ، 3 میرے محبوب کے داماد، محبتوں سے نام لکھا کریں۔ بھائیو کبھی آپ نے آزمایا، آپ کی ہینڈ رائٹنگ جیسی بھی ہے نا، کسی صفحے پہ محبت سے لکھیں ابو بکر، لکھا کریں۔ فی الحال میں محبوب کے دامادوں کا ذکر کر رہا ہوں، تو حضرت عثمان داماد رسول، اگر آپ کو داماد پہ کبھی پیار آئے، اچھا لگے، تو میرے نبی کے داماد کو یاد رکھنا، وہ دوہرا داماد جس کے گھر میں سیدہ رقیہ بھی، ام کلثوم بھی، اور یہ نمبر ان کو مل رہا ہے 22واں۔ والذین معہ میں 23واں نمبر جناب ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب کے گھر والے، اور 24واں نمبر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدہ زہرا کے گھر والے، اور اسی طرح پھر جناب ابو العاص کی اولاد سیدہ زینب کی اولاد میرے نبی کی معیت میں رہے۔ پتہ ہے کون رہے؟ علی رہے۔ یہ علی ابن ابی العاص ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھتے، آپ کی قدموں میں بیٹھتے، محبوب یوں بازوؤں میں لیتے، گلے لگاتے، سینے لگاتے۔ اور یہ وہ واحد ہستی ہے جس کو محبوب مکہ فتح ہو رہا تھا تو اپنے پیچھے بٹھا کے ساتھ لے گئے، غزوے لڑے اس نوجوان نے، میرے محبوب کے اس نواسے نے، اور یہ وہی ہیں جن کو محبوب نے کندھوں پہ چڑھایا اور کہا بت توڑی۔ لوگ بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو اسی طرح یہ 25ویں نمبر پہ، 26ویں نمبر پہ رب نے والذین معہ میں جناب یحییٰ کو شامل کیا، یہ ابو العاص کے بیٹے ہیں، جناب محمد ابن ابی العاص کو شامل کیا، اور اسی طرح سیدہ امامہ، وہی جو میرے محبوب جن کو اٹھا کے نماز پڑھتے رہے، جن کو سجدے میں آپ کے اوپر بیٹھی تو نماز پڑھتے رہے، یہ سارے والذین معہ کے اندر ان کو بھلائیے گا مت۔ یہ 24 اور 4 28، اور اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے سیدہ رقیہ کے بطن سے جناب عبداللہ حضرت عثمان کے بیٹے ہیں، 29ویں نمبر پہ والذین معہ، تیرا میرا عقیدہ ہے، دشمن جلتا ہے جلنے دے، جس کے مقدر میں سڑنا ہو اسے کون بچائے؟ اسے کون بچائے؟ کہا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر نہیں تو پھر رب نے جو سزائیں دنیا اور آخرت میں مقرر کی ہیں وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کو اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اپنی جگہ، میرے رب نے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کو اسی طرح جناب حسن سے بھی نوازا، نواسے کے طور پہ حسین سے بھی نوازا، اور جو خالہ کا نام تھا زینب، وہی نام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سیدہ زہرا سے نواسی سے بھی نوازا، اور رقیہ اور کلثوم کے نام سے۔ یہ ساری کی ساری میرے محبوب کی معیت میں رہنے والی ہستی۔ اور بھائیو تھوڑا آگے بڑھیے، والذین معہ میں میرے محبوب کے اصحاب میں پہلا نمبر جو آپ سن رہے تھے، پہلا نمبر ہر خوبی میں، ہر پہلو میں، مردوں کے اندر، رجال کے اندر اگر کسی ہستی کا ذکر ہے، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی
پھر سلسلہ بڑھتا گیا. آپ کو پتہ ہے جب آپ دار ارقم میں تھے تو چند لوگ تھے, 5 یا 6. والذین معہ میں اضافہ ہوا, یہ لوگ بڑے. جب ہجرت کا موقع آیا, یہ حبشہ کی ہجرت میں ان کی تعداد بڑھتے ہوئے 100 سے نیچے رہی, 80 سے اوپر چلی گئی. والذین معہ, رب نے پھر برکتیں دی. محبوب تیرے ساتھ والے, تیرے ساتھی. اب ہجرت مدینہ کا موقع آیا, اللہ نے تعداد سینکڑوں میں کی مگر پھر بھی محدود رہی. اور جب یہ غزوہ بدر آیا تو 313 تھے. والذین معہ کتنے تھے؟ 313 تھے. لکھ کے جا, پڑھ کے جا, سیرت کی کتابیں کھول, مناقب کو دیکھ, اصحاب رسول کی زندگیاں پڑھ. اور جب چلتے چلتے یہ احد کا میدان آیا, 70 اگر شہداء تھے تو شامل ہونے والے لگ بھگ 700 کے قریب تھے. یہ میرے محبوب کی معیت میں رہنے والے. والذین معہ, محبوب اور آپ کے ساتھی. قرآن ذکر کرتا ہے تو توڑتا رہے, تو الگ کرتا رہے. قرآن نے جو جوڑ لگا دیا ہے وہ ٹوٹنے والا نہیں. حضرات سلسلے بڑھے. صلح حدیبیہ میں یہی تعداد, یہ نفری 1400 تلک پہنچے. بڑھتے گئے. اللہ اکبر. فتح مکہ میں یہی تعداد کتنی تھی؟ 10,000. حنین آیا, یہ تعداد اور بڑھ گئی. تھوڑا آگے چلیے, چند دنوں کی بات ہے. میرے محبوب نے جب اپنا آخری حج حجۃ الوداع فرمایا تو میرے محبوب کے ساتھ میدان عرفات میں 1.25 لاکھ. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. کون تھے یہ؟ والذین معہ. ساری دنیا جلتی رہے. یہ 1.25 لاکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں. ایک گزارش, جس صحابی نے معیت کا ایک پل, آنکھیں تھی یا نہیں تھی, صرف ایک پل, امت کا فیصلہ ہے, ایک دفعہ زندگی میں محبوب کو ملے, کلمہ پڑھا, ایمان لے آئے, اور اسی حالت میں ان کی اگلے پل موت کیوں نہیں ہو گئی. ساری دنیا مل کر کے کائنات کے سونے اکٹھے کر کے یہ سب کے سب جو ہیں آپ اور میں اللہ کے رستے میں دے دیں. وہ صحابی کسی جو کو ہاتھ لگا دے, صرف. سمجھ رہے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ یہ جو ملا نہیں نا, کبھی ساتھ رہا نہیں, کبھی میرے نبی کی طرز پہ عمل نہیں کیا, سیرت کو اپنایا نہیں, نماز پڑھ کے نہیں دیکھی, روزہ رکھ کے نہیں دیکھا, عمل کی دنیا میں آ کے نہیں دیکھا, لیکن کہہ رہا ہے کہ میں افضل, میں بہتر. اور لوگوں, میرے رب نے پیغمبر کے صحابہ کو مقام یہ دیا ہے. آپ اور میں ساری دنیا کے خزانے لے کے, سونے لے کے, پہاڑ لے کے اس کو رب کے رستے میں دے دیں, لیکن صحابی صرف جو کو ہاتھ لگا کے مٹھی میں جتنے آ جائیں وہ اللہ کے رستے میں دے دیں. یہ ساری دنیا کے سونے مل کے اس صحابی کے ہاتھ لگنے کی برکت کی وجہ سے وہ جو کی عزت یہ ہے کہ وہ دنیا کے سونوں سے بڑھ کے قیمتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معمولی چیز ہے؟ باقی بد نصیبی ہے. میں تو دعا کرتا ہوں, میرے نبی نے طائف والوں کے لیے دعا کی تھی, اللہ میں کالے دل, کالے چہرے, کالی نظریں, کالی سوچیں, کالے عقیدے جو بھی ہے اللہ ان کو سفیدی میں بدل دے. تو سب کر سکتا ہے, تو رات کو دن میں بدل سکتا ہے, تو ان کالی کرتوتوں, کالی حرکتوں, کالی زبانوں کو بھی اللہ سفید بنا سکتا ہے. اگر بیت اللہ کو, کعبے کو, صنم خانے سے پاسبان مل سکتے ہیں تو اللہ میرے محبوب کے دشمنوں سے انہی کے مدح سرائی کرنے والے بنا. حضرات آج ساری زندگی دنیا گالی دیتی ہے, جھولی اٹھائیے, رات میں کبھی دعا کیا کریے, اللہ میرا یہ ہمسایہ ہے, اللہ یہ فلاں ہے, اللہ محروم ہے, لا علم ہے, نہ بلد ہے, نہ آشنا ہے, میرے مالک اس کو سمجھ دے دے, اس کو خیر دے دے. یہ جن کو گالیاں دے رہا ہے ان کا تو کچھ بگڑنا نہیں ہے, اس ظالم کا جو ہے اس ظلم کی وجہ سے شاید عقبہ بگڑ رہی ہے. اللہ ہے تو آدم کا بیٹا, ہے تو حوا کی بیٹی, اگر اس کو کسی برے نے برا بنا دیا ہے, برین واشنگ کر دی ہے. اور میں گزارش کرنا چاہوں گا ان تمام احباب سے, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور دنیا کے جس کونے میں پہنچ رہی ہے, لوگوں کم از کم میرے پیغمبر کے بارے میں برا بولنے والے سنیں. آپ لوگ شاید کبھی تنہائی میں بیٹھ کے آپ لوگوں نے غور نہیں کیا,
جو آپ کو آپ کے منبر و محراب نے دیا، جو چند ٹکوں کی خاطر دنیا میں اس نے بولا، آپ نے اشش کی، واہ واہ کی. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچ، تیرے 10 12 14 15 20 100 یار ہوں تو چن کے بناتا ہے. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے لوگ کرائے کے مکان دینے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں. مکان کرائے پہ دینا 100 بار سوچتے ہیں. میرے نبی نے دل ایسے دے دیا تھا. کتنی فکر ہوتی ہے کہ یہ مکان کو خراب نہیں کرے، ضائع نہیں کرے. میرے پیغمبر نے اپنے دل کے ٹکڑے دے دیے تھے، بیٹیاں ایسے دے دی تھی، رشتے ایسے ہو گئے تھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اپنے پتا ہو نا یہ بندہ منافق ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ غلط ہے، آپ اس کو ہاتھ نہیں آگے بڑھاتے. میرے پیغمبر نے ہاتھ ایسے نہیں ہاتھوں میں دے دیے تھے اور نیچے ہاتھ رکھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ اور پھر رب کا ہاتھ یوں ہی قرار نہیں دے دیا تھا. یہ اعزاز ہے، یہ ان کی رتبے ہیں. میں اس پہ مثال دے کے اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ٹائم پہ نماز پڑھیں. لمبی بات کر کے بھی نتیجہ وہی نکلے گا. قرآن مجید کو کہیں سے بھی پڑھیں. مثال لے لیں، آپ سورہ بقرہ پڑھیں، آغاز کریں الف لام میم. آپ اور میں ٹل لگاتے رہ گئے، لوگوں نے بہانے ڈھونڈے. محبوب نے جب یہ پڑھا نا الف لام میم، ایک بھی صحابی نے اس کا ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا کیونکہ آپ نے بیان نہیں کیا. میں تاریخ ڈھونڈ کے مناقب صحابہ میں، مفسرین کی تفاسیر میں، صحابہ کی زندگیوں میں، ان کے سوال و جواب میں تقریباً 3 سے 4 مرتبہ میں نے تفسیر کو دہرایا. کسی جگہ تو یہ چیز ملے کہ صحابہ بار بار قریبتے ہوں کہ محبوب آپ الف کا معنی کیوں نہیں بیان کرتے، آپ لام کا معنی کیوں نہیں بیان کرتے، آپ میم کا معنی بیان کیوں نہیں کرتے. جب رب نے لوح محفوظ میں رکھا نہیں، جبریل کو ملا نہیں، وہ لے کے نہیں آئے، محبوب نے بیان نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں پوچھا، آگے ذکر بھی نہیں کیا. خالی ہے تو خالی چھوڑا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پتہ ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں. کیوں شک نہیں؟ کیونکہ میرے محبوب والذین معہ جو زبان سے نکلا تھا انہوں نے معیت ایسی دکھائی کہ لفظ تو بڑی دور کی ہے، ایک حرف بھی نہیں گرنے دیا. حرف تو بڑی دور کی ہے، کوئی زبر زیر شد مد نہیں رہنے دی. زبر زیر شد مد تو بڑی دور کی بات ہے. ادنا سا کہیں نکتہ بھی تھا تو وہ نکتہ بھی نہیں رہنے دیا. انہوں نے لکھا ہے، دلوں پہ لکھا ہے، حافظ بنے، کتابوں میں لکھا ہے، محافظ بنے، ٹھکریوں پہ لکھا ہے، پتوں پہ لکھا ہے، جلد پہ لکھا ہے، ہڈیوں پہ لکھا ہے، شانوں پہ لکھا ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ساری دنیا ہدایت کے اپنے معیار بنا کے بیٹھ گئی. یہ صحابہ تھے جنہوں نے رب والی ہدایت لی. جب متقی کا لفظ قرآن میں کہیں بھی آئے گا سب سے پہلے متقی صحابہ ہے. الذین یؤمنون بالغیب، آپ اور میں دیکھ کے مانتے ہیں، سوچ کے، لیکن انہوں نے رب کو دیکھا نہیں، مان لیا. محبوب نے بتایا، مان لیا. رسالت کے اصول بتائے، مان لیا. توحید بتائی، مان لیا. الذین یؤمنون بالغیب، جنت اور جہنم بتائی، مان لیا. آسمان اول ثانی ثالث رابع خامس سادس سابع جو بھی بتایا مان لیا. یہ خوبی قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتے چلے جائیں، جہاں خوبی ہوگی مراد صحابی ہوگا. آگے چلیے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ جملے قرآن میں جہاں بھی آئیں گے اس کے سب سے پہلے حافظ اور محافظ اور اس صفت سے متصف میرے محبوب کے صحابہ ہوں گے. لکھیے، اپنی ڈائری میں لکھیے، پڑھیے قرآن کو، لکھیے یہاں متقی سے مراد میرے محبوب کے خلفائے اربع ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، سارے یار ہیں، آل رسول ہیں اور میرے محبوب کے اصحاب ہیں. اور یہ لکھ کے چلے جائیے، اللہ یہ ڈائری کل قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں سامنے کر دے گا. یہ میرے بندے کا عقیدہ ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تھوڑی سبیل لگا کے، تھوڑا خرچ کر کے، ایک دیگ پکا کے، لوگوں میں حلیم بانٹ کے، ان کو نان کھلا کے کہتا ہے بلے 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 میں نے محبت کے اظہار کر دیے. آپ سن رہے تھے جب محبوب نے کہا، ایک اشارہ کیا تھا صرف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قدموں میں ڈھیر کیا تھا. جائیے دنیا کے بڑے بڑے بینکوں کو دیکھیے. میں مثال دینا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے میرے محبوب کے صحابہ میں سے حضرت عثمان کا آج بھی دنیا کے بینکوں میں اکاؤنٹ موجود ہے، بائی نیم موجود ہے. خزانے پڑے ہیں، دولتیں پڑی ہیں اور وقف نامے پڑے ہیں. جاتے ہیں، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے. اور اس مدینے میں میرے محبوب کا سینے سے جڑا ہوا پیار کرنے والے
اصحاب کی زندگیاں ایک ایک خطہ ایک ایک ٹکڑا دکھائے. کبھی وقف عثمان کو جا کے میرے عثمان پہ دیکھ. لوگوں ان لوگوں سے نفرتیں نہیں بنتی, یہ تو ہیرو ہیں. اور پھر میں کہا کرتا ہوں یہ وہ شہداء تو ہیرو ہوتے ہیں. آپ نے کبھی آج تک ہمارے جنہوں نے تمغہ حیدر لیا ہے, نشان حیدر, آج تک میں نے نہیں سنا کسی مسلک نے گالی دی ہو. میجر عزیز بھٹی, راشد منہاج کو کبھی گالی دی ہو, چھوٹا سا کاکا ہی تھا نا, ماں کا لاڈلا تھا, گالی ملی کبھی؟ کیوں؟ ہمارے ہیرو ہیں, انہوں نے حفاظتیں کی تھی. اور یارو جنہوں نے دین پہ پہرے دیے, میں اپنے علماء سے گزارش کروں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب کی حربی زندگی ہے, جنگ آسان نہیں ہوتی, بیوی بچے چھوڑنے آسان نہیں ہوتے, کاروبار چھوڑ کے نکلنا آسان نہیں ہوتا, ایک پروگرام کرتے ہیں تو بڑا احسان ہوتا ہے. لوگوں جن کی پوری زندگی مسلح رہی, جنگلوں میں رہی, بنوں میں رہی, صحراؤں میں رہی, پہاڑوں میں رہی, غیر علاقوں میں رہی, وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ حق ادا کر رہے تھے. ان کی شہادتیں, وہ تو ہمارے ہیرو ہیں, وہ تو ہمارے ہیرو تھے. انہیں تو عزت بنتی تھی, احترام بنتا تھا, ان کو تو سلام بنتا تھا, محبتیں دینا بنتی تھی, ان کے لیے گھٹیا جملے نہیں بنتے تھے. اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, انہوں نے بچے خرچ کیے, مال خرچ کیے, اولادیں خرچ کی. ان کو لکھیے اور آگے پڑھتے چلے جائیے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, جو پہلے انبیاء پر ایمان لائے, جو آخرت کے دن پر ایمان لائے, اور یہ نکتہ سمجھیے گا, اولئک کیا ہے آگے, اولئک علی ھدی من ربہم, اللہ پہلی ڈگری دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جتنے بھی ہیں نا میرے محبوب کے صحابہ, یہ عمل ہیں ان کے, یہ خوبیاں ہیں, یہ ان کی محنتیں ہیں, اس کے نتیجے میں ہم یہ اعزاز دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی کامیاب ہے. جن کو رب نے کامیاب بولا, قرآن نے کامیاب بولا, وحی نے کامران بولا, ان کے بارے میں آپ منفی پراپوگنڈے کا بھرپور جواب دیں. اور کچھ نہیں تو اپنی نسلوں کو, اپنی اولادوں کو تحریر میں, بیان میں, لکھے ہوئے ریٹن فارم میں, اپنی ڈائری, کم از کم قرآن کی 114 سورتوں میں جو اصحاب کی خوبیاں ہیں ان کو لکھ کر کے تو جائیں, تاکہ پیچھے اولاد کہہ سکے یہ میرے ابو تھے, یہ ابو کا عقیدہ ہے, یہ قرآن کا عقیدہ ہے, ایمان ہے یہ. انشاءاللہ آپ کامیاب و کامران ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے محبوب کے ساتھ ان کی سیرت طیبہ کو اپناتے ہوئے ان کے اصحاب کی محنتوں اور کاوشوں میں, میں وہ مسئلہ نہیں ہے, گفتگو لمبی کر سکتا ہوں, گلا بھی کام کر رہا ہے, ہوں بھی فارغ, لیکن نہیں, میں چاہتا ہوں کہ ایک آپ لوگوں نے پورا دن گزارا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت یہ بھی تھی کہ آپ جب واعظ فرماتے تھے تو اس میں اختصار بھی رکھتے تھے. لمبی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں, انشاءاللہ ہوتی رہتی ہیں, ملاقاتیں جاری رہیں گی. اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے. آج میں نے آپ کے ذمہ 2 کام لگائے, 2 کام لگائے. میں نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھوائے, لیکن دل کر رہا ہے کہ آج کہوں, جس کو اللہ نے 200 روپے کی ہمت دی ہے, 200-300 کی ایک ڈائری لے لے, ایک ڈائری خریدی ہے, اس کے اوپر زیادہ نہیں, جب جب موقع ملے. قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں کہ نہیں, میں مثال دیتا ہوں, چلے کوئی اور صورت لے لیں, آپ کسی صورت کو بھی ڈھونڈیں, کسی صورت کو بھی, لائیے آخری صورت لے لیجیے, قل اعوذ برب الناس, مالک الناس, الہ الناس. یہ تینوں آیتیں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آنے والے میرے محبوب کے صحابہ, رب کو مالک اور بادشاہ ماننے والے صحابہ تھے, الہ مان کے رب کے سامنے جھکنے والے, کسی اور کے در پہ نہ جانے والے صحابہ تھے. کہیں سے بھی کسی صورت کو پڑھیے جہاں خوبی آئے گی, بھلائی آئے گی, عقیدہ آئے گا, ایمان آئے گا. سر فہرست میرے محبوب کا صحابی اس کو سمعنا و اطعنا, آمنا و صدقنا کہہ کے لینے والا ہوگا. ایک ڈائری بنا کے اس پہ اپنا نام لکھ کے, اپنا عقیدہ, اپنے بچوں کے نام وصیت. اور وصیت پتہ ہے نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب ابن عمر کہتے ہیں, جب سے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس پہ 2 راتیں گزریں اور اس نے وصیت کرنی ہو, آل اولاد ہو, اور وہ بغیر وصیت کے سو جائے, کہتے ہیں اس کے بعد میرے اوپر کوئی رات ایسی نہیں آئی الا کہ میری وصیت میرے سرانے لکھی پڑی ہوتی. تو
تو اس عقیدے کو وصیت میں شامل کر کے جائیں. دنیا تو ملنے والی ہے ورثہ بڑھے، لیکن دین اور عقیدے کے وارث بنائیے اور ان کو صحیح اور خالص عقیدہ دے کے جائیے. اللہ انشاءاللہ برکتیں دے گا. آج کی اس مجلس کو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حق میں کرے. جتنے میرے علماء بھائی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا یقیناً ان کی مہربانیاں ہیں، محبتیں ہیں. وگرنہ آج سنانے والے تو بہت ہیں، سننے والے نہیں ہوتے ہم. اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتیوں سے نوازے. اللہ ان کی زندگیوں کو برکتیں دے اور اللہ ان کی حفاظتیں فرمائے اور اللہ ان سے اپنے دین کا کام لے اور ان سے فیض جو جاری ہو وہ آپ تلک، آپ کی نسلوں تلک پہنچے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. جی جس بھائی کی اولاد نہیں ہوتی اس کے لیے ایک وظیفہ بتا دیں. جی بڑے وظیفے ہیں انشاءاللہ العزیز. یہ بالخصوص آپ نا ایک یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ لیٹ کر رہا ہے تو کسی وجہ سے کر رہا ہے، اس میں کوئی بہتری ہوگی. پہلے ایمان بنائیں اور اس کے بعد ایک جملہ بولے، رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ. اگر کوئی میرا وارث انسانوں میں سے بہتر ہے تو وہ دے دے، اگر نہیں پھر تم تو سب سے اچھا وارث ہے ہی. کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے نہیں، بہت ضروری ہے، لازمی ہے، مست ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. باقی اگر اس کی تفاصیل ہوں تو اس کے لیے جو ہے، ہاں ایک بات ضرور کہہ دوں، جو روکتے ہیں بیچارے وہ سورہ اعراف کی آیت لے کے کہتے ہیں کہ اس میں نماز کا ذکر، نہ اس میں فاتحہ کا ذکر. ٹھیک ہے، اگر نہیں یقین آتا تو یہاں روکا گیا تو اگلی آیت میں اللہ نے کہا بھی پڑھیے، ضرور پڑھیے، دل میں پڑھیے، آہستہ سے پڑھیے. جہرن آپ نے نہیں پڑھنا پیچھے پڑھیے. اگر کوئی بھائی کہتا ہے کہ جی وہاں فاتحہ کا ذکر نہیں تو وہ پہلی میں بھی نہیں ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں فاتحہ نہیں. وہ نماز نہیں ہے. اور میں کہا کرتا ہوں جس چائے میں پتی نہیں ہے وہ چائے نہیں ہوتی. یاد رکھیے، پتی نہیں تو چائے نہیں. اگر فاتحہ نہیں تو نماز نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد